نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ایک بار ذہن میں آئی ہے تو میں نے پڑھ دیا، میں نے نکال دیا آئے تو سب کے سب مؤثری ہے، نافع مفیدی ہے. اللہ تعالیٰ ایک آیت کا مضمون ذہن میں بیٹھا دیں، قلب کو متاثر کر دیں، اللہ سے تعلق کو پیدا کر دیں، کافی جو نہایت اہم سراہی ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. شروع اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. رحمان اور رحیم کے ترجمے میں فرق. بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ تعالیٰ ترجمہ ہے. کیا ہم نے نہیں کھول دیا تیرا سینہ اور اتار رکھا تو اسے تیرا بوجھ؟ کیا ہم نے نہیں کھول دیا تیرا سینہ اور اتار رکھا تو اسے بوجھ تیرا؟ جس نے کرکائی پیٹ تیری توڑ دیا ہے، کرکائی اور اونچا کیا مذکور تیرا، ذکر تیرا مذکور تیرا شاید تو قاری صاحب بڑھا رہا اور اونچا کیا مذکور تیرا. سو البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. پھر جب تو فارغ ہو تو محنت کر اور اپنے رب کی طرف دل لگا. سب کچھ پورا سلوک سب اس کے اندر آئے گا. سلوک بھی اور سلوک پہ جو اجر ملے گا اس کو بھی. سب سے بڑا اجر شرح صدر ہے، دل سے کھل جائے. دل کی طرف سے عام غفلت ہے. ہم لوگ اللہ ہم سب لوگوں کے دل کو کھول دے. دنیا میں آئے اسے ادھر دیکھا، اسے دیکھا، اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں دیکھا تو کیا کیا دیکھا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی دولت سے مالا مال. سرخی اس کی ہے نبوت کے متعلق شرح صدر، دل کے بوجھ اتارنے اور ہمت شکن تکالیف کے دور کرنے کی خوشخبری. اس سب ان کے نائبین کو ملے گی جو وارثین ہیں، ان کو ملنا ضروری ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو شرح صدر سے مشرف ہیں. بہت کم لوگوں نے مثال دیا ہے کہ بڑا پلا کے لوگ، لیکن بہت ہیں، لیکن ایک مثال 2-4 آدمی کو دی ہے کسی نے. بشارت شرح صدر کی بشارت، قلب کی گرانی کو دفع کرنا اور ہمت شکن صدارت کا اظہار. سرخی اس کی ہے. اس سورہ میں یہ بیان کیا گیا ہے. ان شرائط صدر اللہ نے سینہ کھول دیا.
رفع گرانی قلب، اور قلب کے اندر جو گرانی تھی اللہ نے اس کو دور کر دیا. وہ اظہار شدائد ہمت شکن، اور ہمت شکن شدائد کا اظہار، اس کے اندر خوشبری سپر کی جائے. نبوت کے متعلق شرح صدر، بوجھ کے اتارنے، ہمت شکن تکالیف کے دور کرنے کی خوشخبری. فارسی میں نہیں آ رہی. گزشتہ سورہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر رب العالمین کی طرف سے فائز کردہ انعامات خاصہ کا ذکر تھا. سورہ دعا میں کچھ کر رہے ہیں، پڑھ لیجیے ترجمہ لائیں. گزشتہ سورہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر رب العالمین کی طرف سے فائز کردہ انعامات خاصہ کا ذکر تھا. ہمارے حضرت کبھی ان صورتوں کو پڑھاتے تھے، کہتے تھے کہ ادھر ہی پڑھ لو کامل ہو جاؤ، واصل ہو جاؤ، کافل. ویل لکل ہمزہ کی تفسیر بیان کر رہے تھے، ادھر پڑھا رہے تھے. ادھر میں بڑے عالم آئے، کہا بہت بڑے عالم تو بنتے ہو، یا ویل لکل ہمزہ لوگ ترجمہ کر دو زیادہ بڑے مولانا صاحب کہے جاتے ہیں. یہ امتحان بہت ہوتا ہے. تو جدید کیا بیان کرے، یا تب کا بڑے مولوی صاحب بنتے ہو. بات یہ علاج تھا، وہ اہل علم کا علاج یہی تھا. ویل لکل ہمزہ، ہمزہ زمانہ میں کیا فرق ہے. اب جلدی سے آتا بھی تب بھی بولنا آسان تھوڑی ہے تھا. ان آیات کی تفسیر گزشتہ سورہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر رب العالمین کی طرف سے فائز کردہ انعامات خاصہ کا ذکر تھا. سورہ الضحیٰ میں ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی واما الیتیم فلا تقہر، ہے سورہ میں الضحیٰ. گزشتہ سورہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر رب العالمین کی طرف سے فائز کردہ انعامات خاصہ کا ذکر تھا، اور اسی کی ضمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معالی اخلاق وہ محاسن اوصاف بھی بیان کر دیے گئے تھے. وہ جگہ آئے بہت خوب لکھا. اسی کی ضمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معالی اخلاق اور محاسن اخلاق بھی بیان کر دیے تھے. اب اس صورت میں مزید ایک انعام شرح صدر کا بیان ہو رہا ہے. اس میں بھی بہت کچھ بیان کیا اور وہاں میں اور وہاں واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولى ولسوف یعطیک ربک فترضی. یہی ہے نا. اب اس کے بعد اس میں خاص سورہ شرح صدر آپ کو دیا. سب تو نعمتیں دیا ہی شرح صدر. اللہ ہم لوگوں کے اب تو آپ پڑھتے بھی ہیں، ہم لوگ پڑھاتے نہیں. الحمدللہ کتابیں شروع ہوتی ہے، لڑکوں کو بھی پڑھاتے ہیں. رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری. وہ لڑکا جو یہاں نہیں پڑھ پایا تھا وہاں لے گئے تھے، وہ تو پڑھا اس نے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. موسیٰ علیہ السلام بھی جانے لگے، رب اشرح لی ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. موسیٰ علیہ السلام میں فرعون کیا جانے لگے تھے، یہ تو پڑھی تھی. اب اس صورت میں مزید ایک انعام شرح صدر کا بیان کیا جا رہا ہے. امور نبوت اور اللہ رب العالمین کے تکوینی امور پر قلب کا اطمینان و انشراح بہت بڑی نعمت ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو دے، جو نہیں ہے ہمارے لوگ ان کو دے، بلکہ سارے مسلمانوں کو دے. کیوں بخل کیا جائے.
جو آنے والے ہیں ان کو بھی دے، ان کے لیے کیا ہے؟ دنیا کا ہر خزانہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ یہ نعمت ہدایت کی وہ ختم ہوئی، ولایت بھی مانگ سکتے ہوں، قطبیت بھی مانگ سکتے ہوں، سب چیز اللہ۔ اسی کے ذمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ معالی اخلاق محاسن اور صحاب بھی بیان کر دیے گئے تھے۔ اب اس صورت میں مزید ایک انعام شرح صدر کا بیان کیا جا رہا ہے۔ امور نبوت اور اللہ رب العالمین کی تکوینی امور پر قلب کا اطمینان و انشراح بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری سب کو دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ، نبی کی توفیل میں سب کو دے سکتا ہے، مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ دعا کیجیے، ہم اپنے لیے مانگتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے، سارے مسلمین کے لیے۔ مل جائے تو بہت سی پریشانیاں جو ہم لوگ بہت سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر کمالی یقین استقامت اخلاص جیسے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ یقین جو کہ ملے گا، جسے ملا تھا عبداللہ بن مبارک کو ملا تھا نا، بعد نے کہا 10 انڈے دے دے۔ شام کو جھاپے میں انڈے آئے، شمار کرنے لگے تھے 90 انڈے۔ کہا بولایا کہ تم نے کتنے انڈے دیے تھے؟ کہا 10 تھے، 9 دے دیا تھا، 1 رہ لیا تھا آپ کے افطار کے لیے۔ کہ تم نے 10 انڈے کا نقصان کیا تھا آج۔ اگر تم 10 انڈے دے دیے ہوتی تو آج وہاں سے 100 انڈے آتے، 90 آتے۔ یقین تھا ان کو کہ 1 انڈا کم دیا ہے، اسی وجہ سے کم آیا ہے۔ اور اسی پر کمال یقین استقامت اخلاص جیسے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں اس انعام کو بیان کرتے ہوئے یہ بشارت سنائی جا رہی ہے کہ مذکی زندگی کے احوال شدائد اور مصائب جو انسان کی ہمت توڑ دینے والے ہیں، اور واقعی وہ بوجھ افکار و اعلام کا ایسا ہی ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر بھی شکستہ کر دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ تمام بوجھ اور شدائد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیے جائیں گے۔ موجودہ دشواری اور سختی کا دور گزار لیجیے، موجودہ دشواری اور سختی کا دور گزار لیجیے، اس کے بعد آسانی اور سہولت ہوگی۔ اس وقت اگرچہ مشرکین مکہ آپ کو ہر طرح ستانے پر تلے ہوئے تھے اور آپ کی تحقیر و توہین میں بھی کوئی دقیقہ فروغ نہیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ آپ کا نام، آپ کا ذکر اونچا اور بلند ہوگا۔ یہ ذلیل کرنا چاہتے ہیں اللہ کی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ اللہ ہی کے لیے عزت، اس کے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ لیکن اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کا نام اور آپ کا ذکر اونچا اور بلند ہوگا۔ اللہ پورا یقین ہم لوگوں دے، انشراح دے، اس مضمون سے بھی انشراح۔ اور ظاہر ہے کہ جس کا نام اونچا ہوگا اس کی شان کس قدر بلند ہوگی، اور اس کا دین کس قدر مقبول سر بلند ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا کیا ہم نے کشادہ نہیں کر دیا ہے آپ کا سینہ آپ کی خاطر؟ کیا ہم نے کشادہ، معلوم سب سے بڑی نعمت دل کا کشادہ ہو جا رہا ہے، اس کی بھی دعا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا بغدادی پڑھ لیا وہ کافی، کسی نے شروع کر دیا وہ کافی، اب بھی کرو بس۔ پڑھنے کو تو پڑھ لیتا، بچہ بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن اس کے لیے پھر دعا ہی کرتے رہنا چاہیے، اور جو اس کے لیے جو نہ کر سکے کرنا چاہیے۔
یہ فیصلہ اللہ نے کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب وہ تمام بوجھ اور شرائط آپ صلی اللہ سے دور کر دیے جائیں گے۔ موجودہ دشواری اور سختی کا دور گزار لیجیے، اس کے بعد آسانی اور سہولت ہی سہولت ہوگی۔ مشرکین آپ کی تحقیر اور توہین میں کوئی طبقے کا فروغ نہیں کرتے تھے، تو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا ہم نے کشادہ نہیں کر دیا آپ کا سینہ آپ کی خاطر؟ بے شک ایسا ہی کر دیا، پھر کھول دیا۔ یہ علم و معرفت کے لیے آپ کا سینہ اس قدر کشادہ کر دیا ہے کہ تمام علوم ملکوت السماوات اور وحی الہی کو سمیٹ کر آپ کے قلب میں ودیت کر دیا۔ تمام علوم ملکوت السماوات اور وحی الہی اور وحی الہی کے سمیت اور وحی الہی کے ملکوت السماوات اور وحی الہی کے سمیٹ کر آپ کے قلب میں ودیت کر دیا ہے۔ علوم و معارف کے سمندر آپ کے قلب میں اتار دیے اللہ تعالیٰ۔ علوم و معارف کے سمندر، علوم و معارف کے سمندر آپ کے قلب میں اتار دیے، اور پھر وہ حوصلہ و ہمت عطا کر دی کہ لباد نبوت اور فرائض رسالت ادا کرنے کے لیے ہر مشقت اور تکلیف بڑی ہمت اور آدمی سے برداشت کر رہے ہیں، اسی وجہ سے برداشت کر رہے ہیں۔ تبلیغ دین میں مخالفین خواہ ہزاروں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں وہ جمعیت، طمانینت اور قوت پیدا کر دی ہے کہ یہ باتیں منصب رسالت کی ذمہ داریوں میں قطعاً حائل نہیں۔ اتار دیا ہے ہم نے آپ کا بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی، کہ مصائب و آلام کو آسان کر دیا ہے۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ مصائب و آلام کو آسان کر دیا ہے۔ وہی جس کی عظمت و ہیبت سے پہاڑ بھی چور چور ہو جاتے ہیں، یہ چور چورا لکھا ہے، چورا چورا ہو جاتے ہیں، پہاڑ بھی چورا چورا ہو جاتے ہیں، اس کا آپ نے تحمل کیا ہے۔ وہی لڑ جاتی اونٹی بجے پسینہ پسینہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دعا کرتے رہنا چاہیے، میرا میں سے کہ ارے یہ سب نہیں، مانو، تصدیق کرو، یہاں نہیں تو وہاں نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ یہاں بھی اطمینان قلب ہوتا ہے۔ علامہ شارانی کہتے ہیں کہ وہ جو ٹھیلے پر سامان بیچتا ہے اس کے دل میں بھی اتنے انوار ہیں کہ تم کہہ نہیں سکتے، نہ یہ توجہ کرے تو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، کیونکہ ان کی نظر صرف ٹھیلے پر ہے، پھر خدا پر ہے۔ ہماری توجہ تو ادھر ادھر بھی بہت ہے۔ علامہ شارانی کہہ سکتے ہیں یہ ٹھیلے پہ جو کام کرتے ہیں ذرا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عورتوں کے بارے میں کہا اللہ کسی نے، عورتوں کے اندر ایک لوہ لب کا ایک مادہ ہے، ذرا سا اس کو دبائیں مردوں سے آگے بڑھ جائیں گے۔ عورتوں نہیں، عورتیں کہتی ہیں یہ سب بکواس ہے، خود علامہ نے لکھا ہے، اللہ نے ان کے اندر لوہ لب کا ایک مادہ ہے، رکھا ہے، اللہ نے رکھا ہے، ذرا سا اس کو دبائیں تو علوم و معارف کی اٹھ چوری میں چل جائیں گے۔ اللہ کو کوئی ضد تھوڑے نا عورتوں سے۔ حکیم اختر بہت کہتے تھے اے چلیائی عورتیں آنکھ والی، اللہ کی اطاعت کرو، اس آنکھ کو اللہ تعالیٰ ایسی بنا دے گا کہ حوریں بھی رش کریں گی۔ اللہ آپ نے اس کا تحمل کیا کہ پہاڑ بھی چورا چورا ہو جائے، اس کا جس کے بوجھ سے اس کی پیشانی بھی پسینہ پسینہ ہو جاتی تھی،
اس کو یاد کیا اور اس کو یاد کیا، اس کو پہنچایا۔ قریش مکہ کی مخالفت جو انسانی قوا اور ہمت کو شکستہ کر دینے والی تھی، وہ آپ کے رب نے اس کا بوجھ بھی آپ پر ہلکا کر دیا۔ کچھ پڑھا نہیں تھا میں، لیکن عبارت ہے، رب نے اس کا بوجھ بھی آپ سے ہلکا کر دیا ہے۔ اور یہی نہیں کہ قلب کا انشراح اور اطمینان اور پختگی اور استقامت ہو اور مصائب و آلام کا بوجھ دور کر دیا جائے، مزید یہ بھی انعام دیا کہ وہ بلند کر دیا ہم نے آپ کا ذکر۔ یہ کیا تو یہ بھی تو کیا۔ بوجھ بھی آپ سے، اور یہی نہیں کہ قلب کا انشراح، اطمینان اور پختگی اور استقامت اور مصائب و آلام کا بوجھ دور کر دیا جائے، مزید یہ انعام بھی فرمایا ہے تو اور بلند کر دیا ہم نے آپ کا ذکر۔ اس طرح کہ آپ کا دین بھی مشرق و مغرب میں پھیلا دیا۔ جنگلات میں خواہشیں نظر آتے ہیں، جنگلات میں میں خود گیا ایک جنگل میں گیا تھا جہاں خواہشیں رکھا ہوا ہے، وہاں بھی اللہ والے موجود ہیں۔ وہاں چوٹیوں مر کے کچھ لوگ ہیں، یہاں وہاں گئے، وہاں بھی اللہ کا دین، اللہ والے پہنچے تو دین بھی پہنچا، قرآن پہنچا۔ کہ آپ کا دین بھی مشرق و مغرب میں پھیلا دیا، جو کہ پوری فکر ہے کہ اس کو مٹا دیا جائے۔ چراغ کی زمین فروزت ہراکو تف زنت رشد مسودت، اس چراغ کو اللہ جلاتا ہے، جو اس پر پھونک مارے گا اس کی داڑھی جل جائے گی۔ بہت معلوم کو بہت عمدہ شعر، بہت چراغ کی زمین فروزت ہر آکو تف زنت رشد مسودت۔ شعر سنے تو کبھی نہیں سنے ہوں گے، کبھی نہیں سنا نا، حضرت سے سنا ہوا۔ چراغ کی زمین فروزت، جس چراغ کو اللہ بلند کرتا ہے، اگر اس پر تو پھونک مارو گے تو تمہاری داڑھی جل جائے گی۔ یاد کر لیجیے، ہمیں یاد کریں، چراغ کی زمین فروزت ہر آکو تف زنت رشد مسودت، اس کی داڑھی جل جائے گی، تباہ ہو جائے گا۔ معروم لکھنا ہے چراغ کی زمین۔ اللہ اس کو ذرا بلند ہوا کہ اذان کے کلمات میں اللہ کے نام کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا فضاؤں میں ہر وقت گونجتی رہتی ہے۔ جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ گونج رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ گونج رہا ہے۔ بلا شبہ انعامات اللہ کی دین ہے، بلا شبہ یہ انعامات جو اللہ کی طرف سے آپ پر فائز کیے گئے بہت عظیم اور بلند ترین انعامات ہیں۔ اب آدمی سمجھے تو اس کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا ہے۔ سے زیادہ کیا کچھ نہیں سمجھ، بہت بڑی دولت ہے۔ بلا شبہ وہ انعامات، یہ انعامات جو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فائز کیے گئے بہت عظیم اور بلند ترین انعامات ہیں۔ اللہ یقین دے ہم لوگوں کو، ہم لوگ کم تر سمجھتے ہیں، زبان بھی اعلیٰ ہے، علوم بھی اعلیٰ ہے، عربی زبان کے برابر کوئی زبان ہو سکتی ہے؟ اللہ کا کلام عربی میں ہے، نبی کی زبان عربی ہے، جنت کی زبان عربی ہے کہ نہیں سر؟ نہیں، اس کی قدر نہیں۔ تو عربی پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے کیا کرو گے؟
4,000 تنخواہ پاؤ گے, چلے جاؤ تھوڑا سا پڑھ لو 40,000 پاؤ گے. یہ ذہن نہیں سوچ, 40,000 ذہن پر ہے, 4,000 پڑھے. میں بھی یہ بہت بات عالم مطلب پڑھے لکھے کہا مولانا ہم لوگوں کو تنخواہ بھی ملتی ہے, آپ لوگوں کو ملتی ہے, ہم جانتے ہیں جہاں ملتی ہے, لیکن آپ لوگ کرتا اتنے بڑے بڑے ہے کہ 3 بوسٹ ہم لوگ کو ہو جائے, اسی میں ہم لوگ پریشانی ہے. کرتا کہاں پاتے ہیں 3 تنخواہ میں؟ وہ حضرت بہت مانتے تھے ان کو, یہ اللہ کے دے. کہتے بڑے بڑے آدمی کو 3 چیز خواہش ہوتی ہے, وہ کہتے تھے بہت. پوری خواہش اچھا مکان بن جائے, اچھی بیوی مل جائے, اچھی موٹر, بس اس کی پرواز بڑے سے بڑوں کی اتنی ہے. بخرا ایک مومن کے اس کی پرواز بہت اونچی ہے, وہ تو جنت کا طالب ہے جس کی نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس کی رہتی یہی ہم سبحان اللہ پڑھیں گے تو یہ ملے گا. سبحان اللہ ہر کلمہ جو دین کا ہے وہ امت کو بڑھاتا ہے اور کہنے والے کو بڑھاتا ہے. ہر گناہ گھٹاتا ہے, چھوٹا چھوٹا صغیرہ بھی گھٹاتا ہے, اور معمولی تعداد وہ بھی بڑھاتا ہے. کلمہ ہوتا ہے سبحان اللہ. مجدد صاحب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کے اتنے فضائل ہیں جو احاطے بیان سے باہر ہیں. لا الہ الا اللہ, صرف لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کچھ دیجیے, کہا لا الہ الا اللہ پڑھو. کہا یہ تو سبھی پڑھتے ہیں, کہا پڑھنے میں فرق ہے, پڑھو. اشکال بھی ان کو بھی ہوا, موسیٰ علیہ السلام کو بھی. اور جو اشکال کے بعد حدیث کرے گا وہ تو روحانی چیز ہے. موسیٰ علیہ السلام ہے تو اللہ نے کہا نہیں کہ وہ فضائل ہیں کہ ایک پلے میں رہی کا مقابلہ کوئی چیز کری لا الہ الا اللہ. تمام معنی کی فضائل لا الہ الا اللہ کے اندر ہے. لیکن ہے آرزو ہے. مجدد صاحب کہتے ہیں کوئی آرزو نہیں ہے. مجدد کہہ رہا الف ثانی ہے آرزو ہے, ہم کو کوئی آرزو نہیں ہے, صرف یہ آرزو ہے کہ گوشے تنہائی ہو اور ہم اس کلمے کا تکرار کر رہے ہوں. مگر افسوس کہ فراغت نہ دارم, فراغت مجددی کام ہے. جی چاہتا ہے چھوڑ کے بس کلمہ طیبہ کا تکرار کرے. ہے آرزو ہے, کوئی آرزو نہیں ہے مگر گوشے تنہائی ہو اور ہم اس کلمے کا تکرار کر رہے ہوں. مجدد صاحب جیل میں تھے, شیخ خواجہ محمد معصوم, شیخ محمد سعید نے لکھا ابا آپ جیل میں ہیں, آپ کی جدائی سے ہم کو بہت درد ہے. کیا بیٹے یہ مسلم ہے کہ باپ کو جدائی کا زیادہ غم ہوتا ہے بنسبت بیٹوں کے. یہ عملی ہے, ایک کاٹ دیا جائے جس کو بھی تھوڑی جدائی کا غم ہوگا لیکن تڑپ کے رہ جائے گی. اس میں سے درد دائم ہے. میں اصل باپ اصل ہوتا ہے, اس کو جدائی سے ہے مجھ کو تم سے زیادہ جدائی کا, لیکن اس کو بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے دفع کر دو. اپنی ماں سے بھی کہہ دو کسی کلمے کا تکرار کرو. قسمت میں ہوگا کہ اس زندگی میں ملاقات ہوگی دنیا میں, ورنہ دارالسلام میں ملاقات ہوگی. دارالسلام میں ملاقات ہوگی. یقین ماں سے کہہ دو, یعنی کہ بیوی کو اور رہ رہا ہوگا. قسمت میں ہوگا تو دنیا میں ملاقات ہو رہی ہے, لیکن دارالسلام میں ملاقات ہوگی. چھوڑ دو اس کو, ہماری رہائی کو بھی چھوڑ دو, اللہ کو یاد کرو.
تو مکوی زندگی میں پیش آنے والے وقتی مصائب اور شدائد سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ قانون قدرت ہے۔ دیکھ رہی ہوں کیونکہ یہ قانون قدرت ہے، ہر ایک دشواری کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ بے شک ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے، دو مرتبہ بے شک ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے، ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سختیاں برداشت کی اور جو مصائب جھیلے، ہر ایک سختی اور مشقت کے نتیجے میں آسانی اور سہولت ہوگی۔ ایک نہیں بلکہ کئی آسانیاں اور راحتیں ایک ایک شدت و مشقت کے بعد میسر ہوں گی۔ مشقت تو ایک، نعمت بہت سی۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو اقامت میں تشہد میں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو سکون، وہ پختگی حوصلہ اور ہمت کی بلندی اور آپ کے ذکر کی عظمت ہم نے قائم کر دی کہ اذان اور اقامت میں، تشہد میں، خطبہ میں، درود میں، ہر موعظت اور نصیحت میں اللہ کے نام کی عظمت کے ساتھ آپ کے نام کی عظمت وابستہ کر دی گئی۔ جب آپ کو یہ نعمتیں عطا فرمائی گئی ہیں تو آپ ہمت سے کام لیجیے۔ تو آپ اب ہمت سے کام میں لگے رہیے، اور جب آپ منصب رسالت کی ذمہ داریوں، تبلیغ، احکام اور تعلیم امت سے فارغ ہو جایا کریں تو دیگر امور اور اپنی ذاتی خاص سے متعلق عبادات میں محنت کیا کیجیے۔ آپ فارغ نہیں ہوں گے، اپنی الگ ہے، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ تبلیغ کرنے لگے، لکھنے لگے، پڑھنے میں کافی نہیں۔ ان تمام مخالفتوں اور دشواریوں سے بے نیاز ہو کر، ہر طرف سے ٹوٹ کر بس اپنے رب کی طرف رخ کیجیے۔ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، وہی کارساز ہے، وہی ہر تدبیر کو کامیاب بنانے والا ہے۔ اللہ ہم سب لوگ مشقتوں کو، دینی اور دنیوی جو ہیں، یا ہم لوگ جس کی یہ ہے علاج۔ دیوبند لوگوں نے پوچھا، میں کہا نہیں معلوم کیا یہ سب ہے۔ اب یہ جسے عوام کرتے ہیں، آپ بھی سوال کر رہے ہیں ویسے کیا کہ مولانا اب تو کیا ہے اس طرح جس مانتے کہ ہم لوگ بہت گھاٹے میں جا رہے ہیں۔ ارے نہیں، گھاٹے میں بڑھ رہے ہو، اس کی قدر کرو۔ میں بہت تعجب ہوا بات لوگ عوام نے کہا بھی جائے، شاید عوام والا سوال ہے، کیا کریں مولانا؟ عوامی سوال ہے، یہ فرق ہونا چاہیے عوام میں، علماء کے طرز بیان، طرز سوال میں فرق ہونا چاہیے۔ مگر ان سب سے فارغ ہو کر اصل یہی ہے کہ اپنے رب کی طرف کتنا رجوع کیے ہو، ہے کہ رجوع کرنے کہا کہ نہیں ہے یہ علاج؟ کہتے ہیں اس طرح ہم رجوع نہیں کریں گے، ادھر رجوع ہی نہیں کریں گے قرآن کی طرف، یہ یہاں رہنے دو۔ عام بازاروں میں دوسری طرح رجوع رہیں گے، عام معاملے میں ہم کو بھی وہی کرنا ہے، نبی نہیں ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں ادھر اٹھی، حضور کہاں گئے؟ معلوم ہوگی سجدے میں، سجدے میں تو سجدے ہی میں ہے، سب طویل، رکوع میں تو رکوع ہی میں ہے۔ یہ بھی کبھی کیا ہم لوگوں نے، بتے لوگ نبی یہ بھی کیا، کتنے لوگوں نے کیا، ہم نے نہیں کیا۔ بھائی دعا کیجیے، آپ بھی تو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق دے۔ یہی ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو،
وہی ان تمام کوششوں کو کامیاب بنانے والا ہے۔ ان ہدایات اور تعلیمات سے مخلوق کو نفع بھی اللہ ہی کی توفیق و مشیت سے ہوگا، اور ہر عملی جد و جہد بھی خدا ہی کے فضل اور کے اعانت سے کامیاب و قبول ہوگی۔ وَإِذَا رَبِّكَ فَارْغَب، یہ بھی رب کا فرغب، یہ سب جو کر رہے ہو فرغم اللہ کی طرف رغبت سے بات، یہ تم کو مکلف یہ نہیں کہ تم کو آزادی ہو جائے، فنسب یہاں سے کامیاب ہوئے۔ ان تمام محنتوں کے بعد نظر اپنی صحیح اپنے کسی محنت اور کسی صفت پر نہ ہونی چاہیے، بلکہ ہر محنت اور صحیح اور ادائے فرض اور ذمہ داریوں کی تکمیل کے بعد رجوع اللہ ہی اصل چیز ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ، وہ ہونا چاہیے، اسی پر فوز و فلاح کا ثمرہ مرتب ہوگا۔ دونوں چیز سب کچھ کرو، یہ اپنی اصلاح سے اپنے کام سے غافل رہو۔ پوری سورہ ہے نہیں، پورے سلوک پورا دین لازمی عبادت بھی ہے اور متعدی عبادت بھی ہے، شخصی بھی ہے عوامی ہے۔ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اس سے آپ یہ نہیں کہ دعوت و تبلیغ میں لے گئے تو فریق سنتیں چھوڑ دی ہے، کہنے اب ضرورت نہیں، اب اس کی بات نہیں، لکھنے پڑھنے میں لگے حضرت ہے بات دیں کہ یہ سنت چھوڑ سکتا ہے، وہ سکتا ہے، ایسا ہے۔ ہم لوگ حضرت نے کہا کہ امتحان لے گئے تم لوگوں کا شاہجہاں میں، مسجد میں بیٹھ گئے ہم لوگ وہاں کی، اور خانقاہ اور گھر کے درمیان میں مسجد ہے، ہم لوگ اسی میں تکرار کر رہے ہیں، آئے جہاں تکرار کر رہے ہیں، دوسری بار تکرار کر رہے ہیں، بلایا خالی اسی لیے نہیں تم لوگ درمیان میں ذکر بھی کیا کرو، دو رکعت نماز پڑھ لیتے، ہم دیکھے سارے لگے ہوئے تم لوگ، ابھی دیکھیے تھے عجیب بات، ہم لوگ خوش ہوتے تھے کہ ہم لوگ تکرار کر رہے ہیں، اگر خوش ہوتے ہوں گے ہم دیکھ رہے ہیں کہیں میں تو آئے گئے، ہم لوگ گئے کبھی گئے، عام ہی عام وہاں ہے، تو حضرت آتے تھے مجلس کرنے کے لیے شہر میں، تو ہم دونوں وہی رہتے تھے، عورتیں بھی تھیں، کہتے بڑا اچھا موقع ہے، کبھی اس آم کے نیچے بیٹھ کے ذکر کر لیا کرو، پوچھو آدمی، یہ مجھے اب تک یاد ہے، یہ نہیں کہ پھر اس آم کا پھل کھا لیا کرو، کبھی اس آم کا، یہ بھی تو رہتا ہے، پھل ہی پھل ہے، کبھی اگر میں فارم ہے کہ نہیں، وہاں جانے کے بعد یہی ہوتا ہے، یہ والا یہ آم یہ بڑا اچھا موقع ہے ذکر کا، کبھی اس آم کے نیچے بیٹھ کے ذکر کر لیا کرو کہ ادھر سے، کبھی اس جگہ، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل، حدیثوں پر عمل، اپنے مشائخ کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم۔